ممتا بنرجی ممتا بنرجی نے تیسری بار مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ بن کر ریکارڈ قائم کر دیا۔ جی ہاں، یہ بھارت کی تاریخ میں 15 سال مسلسل سی ایم رہنے والی پہلی سیاستداں ہوں گی۔ ممتا بنرجی انڈیا کی طاقتور ترین اور دنیا کی 100 بااثر خواتین میں بھی شامل ہیں، اور یہ دنیا کی واحد سیاستداں بھی ہیں جو سیاستدان کے ساتھ ساتھ گیت نگار، موسیقار، ادیب اور مصورہ بھی ہیں۔ یہ 87 کتابوں کی مصنفہ، سینکڑوں گیتوں کی شاعرہ اور 300 بیسٹ سیلر پینٹنگز کی مصورہ بھی ہیں، اور یہ ہندوستان کی پہلی سیاستداں بھی ہیں جس نے سادگی اور غریبانہ طرز رہائش کے ذریعے کمیونسٹ پارٹی کو شکست دے دی۔ یہ بنگال میں دیدی کہلاتی ہیں اور دنیا میں کامیاب سیاست کی سب سے بڑی کیس اسٹڈی ہیں۔ ممتا بنرجی نے کیا اور کیسے کیا، ہم اس طرف آئیں گے، لیکن ہم پہلے اس خاتون کا بیک گراؤنڈ جان لیں۔ ممتا بنرجی 1955 میں کولکتہ میں پیدا ہوئی۔ والد چھوٹے سے سیاسی ورکر تھے، والدہ ہاؤس وائف تھی۔ یہ 6 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ والد فوت ہو گئے۔ خاندانی برہمن ہیں، چھوت چھات کے پابند ہیں۔ ممتا کالج پہنچی تو اسلامی تاریخ سے متعارف ہوئیں اور آہستہ آہستہ اسلامی تعلیمات میں اترتی چلی گئیں۔ یہ اکثر اپنے آپ سے سوال کیا کرتی تھیں، حجاز جیسے جاہل معاشرے میں ایک شخص نے انقلاب کیسے برپا کر دیا؟ یہ 53 سال کی عمر میں مکہ سے ہجرت کر گئے اور 10 سال بعد یہ نہ صرف پورے حجاز کے مالک تھے بلکہ یہ دنیا کی 2 سپر پاورز کے دروازے پر دستک بھی دے رہے تھے۔ آخر ان لوگوں میں کیا کمال تھا، کیا خوبی تھی؟ یہ جواب تلاش کرنا شروع کیا تو پتہ چلا سادگی اور عاجزی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ یہ لوگ مال و متاع، عیش و آرام، نمود و نمائش سے بالا تر تھے، اور کردار کی یہ خوبیاں انسانوں اور لیڈرز دونوں کو عظیم بنا دیتی ہیں۔ ممتا بنرجی نے یہ فارمولہ چیک کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سادگی کو اپنا ہتھیار اور زیور بنا لیا، اور پھر کمال ہو گیا۔ یہ 15 سال کی عمر میں اسٹوڈنٹ لیڈر بنی، اسلامک ہسٹری، ایجوکیشن اور قانون میں ڈگریاں لیں۔ سیاست میں آئی اور 29 سال کی عمر میں سی پی آئی ایم پارٹی کی لیڈر سومناتھ چٹرجی کو ہرا کر پورے انڈیا کو حیران کر دیا۔ یہ 1984 کی لوک سبھا کی کم عمر ترین ایم این اے تھیں۔ یہ 6 بار اسمبلی کی رکن منتخب ہوئیں۔ اٹل بہاری واجپئی اور منموہن سنگھ کی حکومت میں 3 بار وفاقی وزیر بنی اور پھر 2011 میں استعفیٰ دے کر صوبے کا الیکشن لڑا۔ بنگال کی سی ایم بن گئیں اور پھر 2016 میں دوسری بار اور 2021 میں تیسری بار الیکٹ ہو گئیں۔ ممتا بنرجی 1998 میں اپنی سیاسی جماعت آل انڈیا ترنمول کانگریس بنائی تھی۔ یہ جماعت ہر الیکشن میں سب سے پہلے سیٹیں جیت رہی ہے۔ پارٹی نے کل 292 سیٹوں میں سے 2011 میں سے 184، 2016 میں سے 209 اور 2021 میں 213 سیٹیں حاصل کی۔ یہ بھی انڈیا میں ریکارڈ ہے۔ ممتا جی سے پہلے مغربی بنگال میں کمیونسٹ پارٹی 34 سال حکومت رہی، اور ملک کی بڑی سے بڑی سیاسی جماعت بھی کمیونسٹ پارٹی کا مقابلہ نہ کر سکتی تھی، لیکن یہ آئیں اور اسے ناک آؤٹ کرنا شروع کر دیا، اور 2021 کے الیکشن میں کمیونسٹ پارٹی کا ایک اور بھی امیدوار اسمبلی نہیں پہنچ سکا۔ یہ مسلمانوں اور خواتین دونوں میں بہت پاپولر ہیں۔ بنگال کے 30% ووٹرز مسلمان ہیں۔ یہ سب انہیں ووٹ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مسلمانوں کا احترام کرتی ہیں، نریندر مودی اور ان کی مسلم دوستی کو دشمن سے محبت قرار دیتے ہوئے، اور انہیں تنزن بیگم کہتے ہیں۔ بی جے پی نے 2021 کے الیکشن میں ممتا بنرجی کو ہرانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، لیکن اس کے باوجود صرف 77 سیٹیں حاصل کر سکی، جبکہ 294 اسمبلی سیٹوں میں سے ممتا بنرجی نے 213 سیٹیں لے لیں۔ کیا یہ کمال نہیں؟ ہم سب اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ ممتا بنرجی نے یہ کمال کیا کیسے؟ اس کے پیچھے ان کی سادگی اور عاجزی ہے۔ یہ غیر شادی شدہ سنگل خاتون ہے۔ 11 سال سے 10 کروڑ ہندوستانیوں کے صوبے بنگال کی سی ایم ہیں، لیکن آج تک چیف منسٹر ہاؤس میں نہیں رہیں۔ کولکتہ کی ہریش چٹرجی اسٹریٹ میں ان کا 2 کمروں کا ایک مکان ہے۔ اسی میں وہ رہتی ہیں اور گھر میں کوئی ملازم بھی نہیں۔
یہ 3 بار وفاقی وزیر اور 2 بار چیف منسٹر رہیں۔ اس حیثیت سے انہیں 2 لاکھ روپے پینشن ملتی ہے۔ آج تک انہوں نے یہ پینشن نہیں لی۔ انہوں نے آج تک وزیر اعلیٰ کی تنخواہ بھی وصول نہیں کی۔ اپنے سارے اخراجات ذاتی جیب سے ادا کرتی ہیں اور چائے بھی سرکاری نہیں پیتی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان کی ذاتی جیب میں پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ یہ ان کی کتابوں اور کیسٹوں کی رائلٹی ہے۔ یہ 87 کتابوں کی مصنفہ ہیں، جن میں سے کئی کتابیں بیسٹ سیلرز ہیں۔ ان کی کیسٹس بھی بکی جا چکی ہیں اور یوں انہیں سالانہ 5-7 لاکھ روپے مل جاتے ہیں اور یہ ان سے اپنے تمام اخراجات پورے کر لیتی ہیں۔ ان کی پینٹنگز بھی بکتی ہیں، مگر وہ یہ رقم ڈونیشن میں دے دیتی ہیں۔ دوروں کے دوران ٹی اے ڈی بھی نہیں لیتی اور ریسٹ ہاؤس کے بل بھی اپنی جیب سے ادا کرتی ہیں۔ اکانومی کلاس میں سفر کرتی ہیں، ہمیشہ سستی سفید ساڑی پہنتی ہیں اور ہوائی چپل پہنتی ہیں۔ کسی شخص نے آج تک انہیں رنگین قیمتی ساڑی اور سینڈل میں نہیں دیکھا۔ میک اپ بالکل نہیں کرتی، زیور سے کوئی لگاؤ نہیں، سرکاری گاڑی بھی صرف سرکاری کاموں کے لیے ہی استعمال کرتی ہیں۔ پانی بھی نلکے کا پیتی ہیں اور گھر میں فرنیچر بھی پرانا اور سستا ہے۔ یہ اگر سڑک پر چل رہی ہوں تو کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ ترکاری کا تھیلا اٹھا کر چلنے والی یہ خاتون 10 کروڑ لوگوں کی وزیر اعلیٰ ہیں۔ دنیا انہیں موسٹ پاورفل وومن کی لسٹ میں شامل کرتی ہے اور یہ انڈیا کی آئرن لیڈی اور جمہوری ریکارڈ ہولڈر بھی ہیں۔ یہ چال ڈھال اور حلیے سے عام گھریلو ملازمہ دکھائی دیتی ہیں، لیکن اس خاتون نے صوبے میں کمال کر دیا۔ صحت، تعلیم، انفراسٹرکچر، وومن امپاورمنٹ، روزگار، سپورٹ اور مذہبی ہم آہنگی، اس نے ہر شعبے میں نئی مثالیں قائم کر دی۔ یہ مسلمانوں کو اسلام کی باتیں بتاتی ہیں اور ہندوؤں کو گیتا میں سے امن کے پیغام پڑھ پڑھ کر سناتی ہیں۔ یہ سب کی دیدی ہیں۔ ہم اگر ممتا جی کی زندگی کا تجزیہ کریں تو ہم سادگی اور عاجزی کی طاقت کے قائل ہو جائیں گے۔ دنیا میں یہ 2 ہی ایسے ہتھیار ہیں جن کا آج تک کوئی توڑ ایجاد نہیں ہو سکا۔ یہ دونوں موسٹ پاورفل ویپن ہیں۔ آپ زندگی میں ایک بار سادگی اور عاجزی اپنا کر تو دیکھیں، آپ کو نتائج حیران کر دیں گے۔ آپ کسی دن ریاست مدینہ کا پروفائل بھی نکال کر دیکھ لیں، آپ کو اس میں بھی عاجزی اور انکساری ملے گی۔ ریاست مدینہ میں سادگی کا یہ عالم تھا کہ نبی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال سے قبل حضرت عائشہ سے پوچھا، میں نے آپ کو 7 دینار دیے تھے، کیا وہ ابھی تک آپ کے پاس ہیں؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا، جی میرے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا، نکالے اور ابھی خیرات کر دیں۔ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں اور میرے گھر میں مال ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 4 خلفائے راشدین کے وصال کے وقت بھی کسی کے گھر میں مال و دولت نہیں تھی۔ یہ لوگ پیوند لگے کپڑے پہنتے تھے، کچے گھروں میں رہتے تھے اور اینٹ پر سر رکھ کر سو جاتے تھے، لیکن بوریا نشینوں کی ہیبت سے کیسر و کسریٰ کے محل لرزتے تھے۔ حضرت عمر فاتح شام حضرت عبیدہ بن جرح کے گھر میں تشریف لے گئے، لیکن یہ اس وقت بھی دنیا کے مہذب ترین خطے کے گورنر تھے، لیکن گھر میں پیالے اور کھردری چادر کے سوا کچھ نہ تھا۔ یہ سادگی دے کر حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پیچھے رہ گئی عاجزی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا رتبہ بلند کر دیتا ہے۔ اس سے آپ عاجزی کا رتبہ اور طاقت دیکھ لیجئے۔ یہ اتنے بڑے ہتھیار ہیں کہ انہیں اگر ایک برہمن خاتون بھی اپنا لے تو یہ حکومت کاری کا ریکارڈ قائم کر دیتی ہے اور لوگ حیرت سے منہ کھول کر دھان پان سے اس غریب خاتون کو دیکھنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ماننا ہوگا، ممتا بنرجی مسلمان ہیں اور نہ ہی یہ بنگال کو ریاست مدینہ بنانا چاہتی ہیں، لیکن انہوں نے ریاست مدینہ کے صرف 2 اصول اپنا کر 58 اسلامی ممالک کے حکمرانوں کے منہ پہ تماچا مار دیا ہے۔ لہٰذا عمران خان، بلاول بھٹو اور مریم نواز سے میری درخواست ہے، آپ اگر واقعی لیڈر بننا چاہتے ہیں اور ملک کو ریاست مدینہ دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ پلیز چند لمحوں کے لیے ممتا بنرجی کو دیکھ لیجئے۔ آپ بس ایسے بن جائیں، دنیا آخری سانس تک آپ کا نام نہیں بجھنے دے گی، ورنہ آپ بھی اس جگنوستان کے اندر ایک جگنو بن کر رہ جائیں گے اور پیچھے آپ کا کوئی نام بھی لینے والا نہ ہوگا۔ شکریہ۔